جو چیزیں جو لسٹ بیان کی جاتی ہے وہ جہیز نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی سامان موجود نہیں تھا، اپنے بھائی کو وہ چیزیں دی تھی کہ علی یہ لے جا کر گھر میں رکھو، تاکہ جب تمہاری بیوی تمہارے گھر آئے تو ضرورت کی وہ چیزیں موجود ہوں کہ جس سے گھرداری اور گھر کے معاملات چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جہیز کے متعلق جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جہیز ایک لعنت ہے اور اسے معاشرے سے ختم کرنا چاہیے، تو ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ جناب جہیز تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا، اور بہت ساری چیزیں ایک لسٹ کے طور پر وہاں بیان بھی کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، اس بات پر بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس معاملے میں کہ جہیز دینا سنت ہے یا نہیں، تو علماء کرام کے یہاں دو طبقے ہیں، دو مختلف علماء کرام کے طبقے۔ ایک طبقہ وہ ہے علماء کرام کا کہ جو سراسر اس بات کا انکار کرتا ہے کہ وہ جو جہیز دیا گیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، وہ حضور علیہ السلام نے اپنی جیب سے نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت علی نے جو زرع بیچی تھی، اس زرع کے جو پیسے حضرت عثمان غنی نے دیے تھے، ان پیسوں سے وہ چیزیں خریدی گئی تھیں، اور وہ ساری کی ساری ملکیت دراصل حضرت علی کی تھی، کیونکہ حضرت علی کے گھر میں دیگر چیزیں استعمال کی ضرورت کی موجود نہیں تھی، تو حضور نے خرید کے انہی کے پیسوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دی تھی۔ اب دوسرا طبقہ وہ ہے علماء کرام کا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حضور علیہ السلام نے اپنے پیسوں سے دی تھی، اور حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز کے طور پر کچھ چیزیں دی تھیں، اور یہ جہیز دینا اس اعتبار سے سنت ہوگا۔ دیکھیں، اب جو احباب اس اعتبار سے اس جہیز کو سنت کہتے ہیں، وہاں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا، تو کیونکہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں تھی، حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، تو پھر باقی 3 بیٹیوں کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ سیدہ رقیہ کے، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہم، ان جو خواتین ہیں حضور علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں، ان کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اور حضور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک بیٹی کو جہیز دے دیں اور باقی 3 کو کچھ نہ دیں۔ تو اب معاملے کے حل کی طرف اگر ہم جائیں کہ ایسا تو بالکل ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ چیزیں حضور علیہ السلام نے دی تھی، حدیث کی مستند کتابوں میں یہ بات موجود ہے، تو علماء کرام جو اس بات کے حل کی طرف جاتے ہیں کہ جہیز کی اس لعنت کو کس طریقے سے ہم اپنے معاشرے سے ختم بھی کر سکتے ہیں، حضور علیہ السلام نے جو جہیز دیا ہے اسے کس طریقے سے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے، وہ کیا چیز تھی، وہ کیوں دیا گیا تھا، اور باقی 3 کو کیوں نہیں دیا گیا، ان کو کیوں دیا گیا؟ تو اس کی صورتحال کچھ یوں ہے، مسئلے کو سمجھیے گا۔ بات یہ تھی کہ جو حضور علیہ السلام کی باقی صاحبزادیاں تھیں، ان کے میں سے 2 کا نکاح تو حضرت عثمان غنی سے ہوتا، حضرت عثمان غنی صاحب حیثیت تھے، اور حضرت زینب کا نکاح حضرت عاص سے ہوتا، وہ بھی صاحب حیثیت تھے، لیکن جب حضرت علی کی باری آئی نکاح کی، تو حضرت علی کے پاس گھر میں ضرورت کا کوئی خاص سامان موجود ہی نہیں تھا، بلکہ ان کا اپنا کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ وہ تو ایک صحابی رسول نے انہیں جو ہے وہ ایک حجرہ تحفے میں دیا بعد میں، ٹھیک ہے، ان کو اپنا کوئی گھر بھی نہیں تھا اور ضرورت کا کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ اب بیٹی کو گھر سے ایک دوسرے گھر جانا تھا، اور ظاہر ہے وہاں پر کھانا پکانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارے معاملات ہونے تھے، تو حضور علیہ السلام نے یہ جہیز اپنی بیٹی کو نہیں دیا تھا۔ یہ بات بہت غور سے سنیے گا، جو چیزیں جو لسٹ بیان کی جاتی ہے وہ جہیز نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی سامان موجود نہیں تھا، اپنے بھائی کو وہ چیزیں دی تھیں کہ علی یہ لے جا کر گھر میں رکھو، تاکہ جب تمہاری بیوی تمہارے گھر آئے تو ضرورت کی وہ چیزیں موجود ہوں کہ جس سے گھرداری اور گھر کے معاملات چلتے ہیں۔ تو حضرت مولانا امین القادری صاحب جو انڈیا کے ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو اس طریقے سے بیان کیا۔ یہاں علامہ صاحب کا حوالہ میں نے اس لیے دے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی جانب سے یہ بات بیان کر رہا ہوں، تو آپ جا کے انہیں سن سکتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں، ایسے بہت سارے علماء کرام جو اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ حضرت علی کو وہ چیزیں حضور علیہ السلام نے بحیثیت بھائی تحفے میں دی شادی کے، کہ کیونکہ تمہارے گھر میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تم یہ چیزیں مجھ سے تحفے کے طور پر لے جاؤ۔ اسی کو بعض علماء کرام جہیز سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور بعض علماء کرام وہ ہیں کہ جو جہیز کا مکمل انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ چیزیں بھی حضور نے اپنی جیب سے نہیں دی تھی۔ تو کیونکہ ایک یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو آپ کسی بھی نظریے کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن جو مروجہ جہیز کی قسم ہے، اس میں لاکھوں روپے کا جہیز ہے، فرنیچر ہی لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، کم سے کم فرنیچر بھی اگر آپ خریدنے جائیں مارکیٹ میں تو وہ 1.5 سے 2 لاکھ کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر الیکٹرانکس کے آئٹم ہیں، اور پھر کپڑے ہیں مہنگے مہنگے، پھر دیگر چیزیں،
تو اگر ان تمام چیزوں کو شامل کریں تو بات 10 لاکھ اور 15 لاکھ سے آگے چلی جاتی ہے ایک مڈل کلاس شخص کے لیے، اور اگر بات کریں ایلیٹ کلاس کی تو پھر بات جو ہے وہ 1 کروڑ سے بھی اوپر جاتی ہے۔ تو کیونکہ یہ جو مروجہ جہیز اور پھر جہیز کی ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے، جہیز میں گاڑیاں مانگی جاتی ہیں، جہیز میں پیسے بھی طلب کیے جاتے ہیں، جہیز میں نوکریاں بھی مانگ لی جاتی ہیں، تو اس طریقے کا جو یہ جہیز ہے جو طلب کیا جاتا ہے، تو طلب کرنا تو کسی بھی صورت جائز کسی بھی عالم دین اور کسی بھی مکتبہ فکر کے نہیں ہے۔ اور جو لوگ جہیز کے قائل بھی ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف وہ استعمال کی ضرورت کی چیزیں جو سامنے والا شخص دے سکتا ہو، اس پر بوجھ نہ بنے، وہ چیزیں اگر وہ خوشی سے دیتا ہے تو قبول کر لی جائیں۔ اگر وہ خوشی سے وہ چیز نہیں دے سکتا تو معاشرہ اس سے تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا، نہ ہی اس کے خاندان والے اسے تنقید کا نشانہ بنائیں گے، نہ ہی لڑکے والے اس لڑکی کو شادی کے بعد حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور نہ ہی اسے تنقید کریں گے اور اسے پریشان کریں گے کہ تم اپنے گھر سے کچھ لے کے نہیں آئی، تمہارے پاس تو ایک برتن نہیں ہے، تمہارے پاس تو واشنگ مشین نہیں ہے، تمہارے پاس تو فریج نہیں ہے، تمہارے ابا نے تو یہ نہیں دیا، تمہارے ابا نے تو وہ نہیں دیا۔ تو لہٰذا اس کانسیپٹ کو یہاں اس تمام سینیریو کو سمجھنے کے بعد ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص ہمیں اس کانسیپٹ کو اپنے خاندانوں میں، اپنے بڑے بزرگوں کو کہ جن کی بات خاندان میں چلتی ہے، جن کے کہے پر فیملیز میں عمل کیا جاتا ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو برائی ہے ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ اس ہیش ٹیگ کو فالو کرتے ہوئے آپ مزید پوسٹ دیکھتے رہیں، پوسٹیں کرتے رہیں، ویڈیوز بناتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ ہیش ٹیگ نکاح آسان کریں، زنا ختم کریں، انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگا، اور اسی ہیش ٹیگ کے ساتھ انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اپنے خیالات کا اظہار کمیونٹس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔